السلام علیکم ناظرین، معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مجیب الرحمان شامی نے اندر کی بات بتا دی، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ کا اعتراف۔ ناظرین، اس کے علاوہ بیرسٹر شیر افضل مروت نے سینئر صحافی منصور علی خان کو لندن کی آفر کر دی۔ میں آپ کے لندن کے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں کیونکہ آپ اپنے اخراجات پر سفر نہیں کرتے۔ بیرسٹر شیر افضل مروت کا ٹویٹ۔ ناظرین، ان تمام خبروں کی تفصیلات سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تصدیق بذات خود مولانا طارق جمیل نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی۔ ان کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے پورے ماحول کو سوگوار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کل رات یعنی 29 اکتوبر کی رات کو پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر کل سے یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی، لیکن آج ان کے بڑے فرزند نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عاصم جمیل بچپن ہی سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل کی بیماری میں پچھلے 6 ماہ سے شدت آ گئی تھی۔ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے عاصم کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، لیکن الیکٹرک شاک دینے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ روز عاصم گھر میں اکیلا تھا، تکلیف اور اذیت برداشت نہیں کر سکا اور عاصم نے سیکیورٹی سے بندوق لے کر خود کو گولی ماری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں کہ کسی سے دشمنی تھی یا کسی نے حملہ کیا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ مجیب الرحمان شامی نے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ کا اعتراف کر دیا۔ سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی تھی جو کسی طرح بھی اپنے حریفوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور عمران خان صاحب تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ پی ٹی آئی بالکل اکیلی رہ گئی ہے اور ایک یلغار ہے اس پر اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنے اقدامات کی وجہ سے، یا دوسروں کے فیصلوں کی وجہ سے، یا دوسروں کے اقدامات کی وجہ سے، جو بھی کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، تنہائی کا شکار ہے، اور اب ان کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی ہونے چاہیے اور کوئی اتحاد یا اتفاق ہو جائے تاکہ وہ ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کی طرح اپنا کردار ادا کر سکے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دوسری جماعتوں سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو گفتگو کرتی نظر آ رہی ہے، اس سے یہ بات سامنے واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کو ہری جھنڈی دکھا رہی ہے، اور اس بات سے یہ واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور تحریک انصاف بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت قدم ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بیرسٹر شیر افضل مروت نے سینئر صحافی منصور علی خان کے خلاف کیا ہے ایک کڑاکے دار ٹویٹ۔ اپنے ٹویٹ کے ذریعے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے چلنے پھرنے کی جگہوں پر طنز کرنا آپ کے لیے غیر مناسب تھا، اسی طرح پسند کے کھانوں کو بھی اس قدر بے شرمی سے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ میں لندن میں 4 سال سے مقیم تھا۔ لندن میں میرا چھوٹا بھائی، میری بہن، میرے دوست اور ساتھی وکیل ہیں۔ مجھ سے متعدد دعوتوں کے لیے رابطہ کیا گیا ہے، اور چونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان میں شرکت نہیں کر سکتا، میں آپ کو ان پیشکشوں سے فائدہ اٹھانے کی سفارش کروں گا۔ میں آپ کے لندن کے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں کیونکہ آپ اپنے اخراجات پر سفر نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان مفت کھانوں کا ذائقہ پسند آئے گا کیونکہ آپ ایسے مواقع تلاش کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنے وقت سے کمانے کے عادی ہیں، اس لیے میں آپ کو کچھ بڑے ٹائکون سے بھی ملنے میں مدد کر سکتا ہوں تاکہ آپ کے پاس کچھ جیب خرچ ہو، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ویلاگ اور ٹی وی پروگرامز میں ان کی تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جو آپ عام طور پر اپنی خیر خواہوں کے لیے
یہ کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے بھیانک انداز میں میرا مذاق اڑائیں گے تو میں آپ کو اس کا جواب بہت مناسب دوں گا۔ میں اپنی توہین ویسے بھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ جیسے یعنی منصور علی خان جیسے لفافہ صحافیوں کے سامنے تو سر تسلیم خم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔